بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ اس وقت مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی۔ جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ جس کی دیوار کچی اینٹوں کے ستون، کھجور کے درخت کے لکڑی اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ دو حجرے بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اور دوسرا حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و عزت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی سب اہل و عیال کو مدینہ بلوایا۔ چنانچہ ام المؤمنین سودہ رضی اللہ عنہا اور دو صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا مدینہ آ گئی۔ تیسری صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی مادر اور دونوں بہنوں عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے، اور اب مکے میں صرف چند مسلمان رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ مشروعیت جہاد۔ سریہ حمزہ رضی اللہ عنہ، سریہ عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے۔ کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقہ اور ہر قبیلے کے ہزارہ انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقے بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و آباء و اجداد، بیویوں اور بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے، ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و کراہ تھا، یا کوئی لالچ اور جاہ کی طمع تھی، یا کوئی پرشوکت جمعیت تھی جس پر تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی ان پر میرے ماں باپ فدا ہو کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلاوہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے 6 سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں آگ جلنے کی بھی نوبت نہ آئی ہو،
جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر روٹی نہ کھائی، جس کے رہے سہے عزیز و اقارب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہو، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا ہے، یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے یہ 53 سال اس طرح گزرے کہ ابتدائی بے سر و سامانی و بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت بھی حاصل ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور مکمل صحابہ داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہ دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین آل و اتباع پر بھی وہ ظلم ڈھائے گئے کہ بیان اور تحریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذاء رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیہ اٹھا نہیں رکھا تھا، جیسا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مع اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے سازشیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اپنے پیرووں کو صبر و استقلال کے سوا کسی حربے کے استعمال کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ہاں، اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کرے، اور قرآن کے دلائل واضح سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لے۔ اس وقت تک جو ہزارہا انسان اسلام کے حلقے بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ دنیاوی طمع یا حکومت کے جبریًا تلوار کے ذریعے سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی ہدایت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام بروز شمشیر پھیلایا گیا؟ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی، جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلامی حمایت پر تلوار اٹھانے اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا؟ اور اب دورانیس رضی اللہ عنہ اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا؟
کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ضماد ازدی کو کس نے مجبور کیا تھا؟ طفیل بن عمرو